بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، ڈی چوک آپریشن میں درجنوں بے گناہ عوام کے قتل عام کا مرکزی ملزم نامزد ہونے کے بعد اپنے عبرت ناک انجام کے خوف سے وزیر اعظم شہباز شریف مستعفی ہو کر ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ بڑی خبر آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے 1.5 ہفتے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف 3 بار مستعفی ہونے کا کہہ چکے ہیں، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی۔ ان کی اب سعودی عرب میں طلبی کیوں ہوئی ہے؟ آرمی چیف پر آپریشن ڈی چوک کا ملبہ ڈالنے کی اپنی گیم ناکام ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف حکومت سے جان چھڑانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں نئے عام انتخابات اور مارشل لاء کے نفاذ کے 2 آپشنز پر غور کیوں شروع ہو گیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نئے عام انتخابات یا مارشل لاء کے نفاذ کے 2 آپشن زیر غور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ایک اور انتہائی قریبی اتحادی ملک جنوبی کوریا میں بھی آج مارشل لاء کا نفاذ عمل میں آ گیا ہے۔ مشرق بعید میں جنوبی کوریا امریکہ کا سب سے اہم نان نیٹو اتحادی ملک ہے۔ وہاں مارشل لاء کے نفاذ کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں شمالی کوریا اور چین سے مل کر امریکی اتحادی حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہی تھیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں اسی طرح اکثریت حاصل کر لی ہے جس طرح 8 فروری کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی واضح اکثریت حاصل کر لی تھی۔ پاکستان میں 9 فروری کی رات سول مارشل لاء لگا کر پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے اسے ختم کر دیا گیا، لیکن جنوبی کوریا میں آج مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس سے اس جو ایک تاثر تھا کہ امریکہ اپنے اتحادی ممالک میں اب مارشل لاء لگانے کی اجازت نہیں دیتا، اور مارشل لاء اب پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن جنوبی کوریا جیسے ترقی یافتہ اور جمہوری ملک میں آج مارشل لاء اور ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد یہ تمام دعوے غلط ثابت ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے قریبی اتحادی اور جمہوری ممالک میں مارشل لاء نافذ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا مارشل لاء جو امریکہ کے اتحادی ملک میں لگا وہ مصر ہے۔ وہاں پر صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ایک ننگا مارشل لاء لگا دیا گیا۔ دوسرا مارشل لاء 9 فروری کی رات پاکستان میں لگا، جسے ہم جمہوری مارشل لاء کہتے ہیں، یعنی ایک جمہوریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ شہباز شریف ایک کٹ پتلی حکومت ہے، لیکن عملاً مارشل لاء نافذ ہے، یعنی یہ دوسرا ملک ہے جہاں پر مارشل لاء لگا۔ اور اب تیسرے اتحادی ملک جنوبی کوریا میں بھی مارشل لاء لگا دیا گیا ہے، جو اعلانیہ مارشل لاء ہے، اور ذرائع ایسا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب بات اعلانیہ مارشل لاء یا نئے عام انتخابات کی طرف جا رہی ہے۔ اگر عمران خان ڈیل پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک نئے عام انتخابات ہو سکتے ہیں، اور اگر سمجھوتا نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر ایک ننگا مارشل لاء پاکستان میں بھی لگا دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے راولپنڈی اسلام آباد کی غلام گردشوں میں جو جاری تازہ ترین سرگرمیاں ہیں ان سے آگاہ حلقوں کا۔ بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے
ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ اور تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو 2-3 دن بعد باقی یوٹیوبرز کی طرف سے یہ خبر دی جائے گی کہ پاکستان میں بھی ننگا ماشاء اللہ یا نئے عام انتخابات کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے، اور اس صورتحال سے گھبرا کر شہباز شریف پچھلے 1.5 ہفتے کے دوران تیسری بار مستعفی ہونے کی پیشکش کر چکے ہیں، اور اب جو ان کی طلبی ہوئی ہے سعودی عرب میں ایک واٹر سمٹ ایک فنکشن ہو رہا تھا، اس میں ہو سکتا ہے وہ نہ جاتے اگر ان کی طلبی نہ ہوتی تو وہ اس واٹر سمٹ میں شرکت کے حوالے سے وہاں گئے ہیں، لیکن اصل معاملہ جو پاکستان میں اقتدار کا کھیل ہے، جو اقتدار کی شطرنج ہے، اس میں جو ڈی چوک آپریشن کے دوران بشرا بی بی کی موجودگی میں آپریشن شروع ہوا، پھر انہیں باہر نکالا گیا اور کس طرح عوام کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور پاکستان میں ایک خوفناک امریکہ مخالف انقلاب کا ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس سے امریکہ اور سعودی عرب دونوں پریشان ہیں، اور چین بھی پریشان ہے کہ یہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ذاتی سلامتی کے حوالے سے بہت حساس ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو بلایا ہے کہ وہ آئیں اور انہیں بتائیں کہ اتنا خوفناک آپریشن کیوں کیا گیا، جبکہ پاکستان کے دوست ممالک چین، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اس سے بے خبر تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے جو اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں آرمی چیف نے بہت اہم کردار ادا کیا، یہ بیان انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دیا تھا تاکہ دوست ممالک یا بڑی طاقتوں کی طرف سے ان سے سوال نہ پوچھا جائے، ان کا دامن نہ پکڑا جائے کہ بھئی آپ نے اتنا خوفناک آپریشن کرنا تھا اور آپ نے کسی دوست ملک اور ان ممالک کو جن پر پاکستان کا معاشی، دفاعی اور ہر حوالے سے انحصار ہے ان سے یہ بات خفیہ کیوں رکھی۔ اس حوالے سے جواب طلبی کے لیے بلایا گیا ہے۔ ریاض میں شہباز شریف کو ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ وہ آفیشلی کس حوالے سے گئے ہیں پہلے یہ خبر سن لیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلائیں گے کہ اپنے اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ چینل وہ چینل ہے جو سب سے اچھی اور تازہ ترین خبریں دیتا ہے، اور جن میں خاص طور پر مایوسی کو توڑنے والی، مایوسی کا خاتمہ کرنے والی اور روشن پہلو جو عمران خان کی جدوجہد کا، عوام کی جدوجہد کا ہوتا ہے، اس کو سامنے لانے والی ویڈیوز ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خبر پہلے سن لیں پھر آگے چلیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ون واٹر سمٹ میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ثقافت، معیشت، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم یہ دورہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر کر رہے ہیں، اور ان کا رواں برس کے دوران برادر اسلامی ملک کا یہ 5واں دورہ ہے۔ بار بار طلبی ہوئی ہے ان کی، کیونکہ یہ بار بار فاؤل پلے کیا نون لیگ نے، 5 دورے کر لیے لیکن سعودی عرب سے کچھ آج تک نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سعودی عرب عمران خان کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے عطا تارڑ نے اس دورے کی خبر دی ہے ٹویٹر پر، اور یہ کہا گیا ہے کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور جو پاکستانی و سعودی اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور عالمی بینک کے اشتراک سے ون واٹر سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس ایک مختصر سے 3-4 ممالک کا یہ ایک اجلاس ہے،
اس لیے یہ کوئی بہت بڑی سربراہ اجلاس نہیں ہے، اس میں نہ بھی جاتے شہباز شریف تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس طرح کے اجلاس تو سعودی عرب چونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے، اس لیے ایسے اجلاس وہاں روٹین میں ہی ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بار بار وہاں شرکت نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس بار طلبی ہوئی ہے اس لیے انہیں جانا پڑا ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور وہ خود بھی شکایت لگانے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ جناب اتنا خوفناک آپریشن کرتے ہوئے ہمیں بھی خبر نہیں تھی۔ حالانکہ یہ وہ جا کر جھوٹ بولیں گے، کیونکہ عطا تارڑ کہہ رہے تھے کہ جناب چھٹا ماریں گے اور سارے بھاگ جائیں گے، اور محسن نقوی کہہ رہے تھے کہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، فائرنگ ہوگی اور سارا خالی ہو جائے گا ڈی چوک۔ جب ان کی اپنی کابینہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے تو وہ یہ کس طرح سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا سکتے ہیں؟ پوری طرح شہباز حکومت ملوث ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ملوث ہیں، وزیر داخلہ بھی ملوث ہیں، اور یہ سب کچھ اپنی ڈوبتی سیاست اور ڈوبتی حکومت کی کشتی کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ بہت خوفناک آپریشن تھا ناظرین، اور اب یہ سب لوگ خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی درجنوں بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث ملزم ہیں، اور آج نہیں تو کل ان کے خلاف FIR کٹے گی۔ جس طرح آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کے ساتھ عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کو مرکزی ملزم نامزد کر کے FIR کٹوائی جائے۔ ناظرین، وزیر اعظم اس اجلاس میں خود بھی خطاب کریں گے جو ریاض میں ہونے جا رہا ہے، ون واٹر سمٹ، پانی کے تحفظ کو فروغ دینے کے حوالے سے، آب و ہوا کی تبدیلی کے جو اثرات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس کانفرنس میں گفتگو ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں، سیلابوں اور سخت موسمی حالات، شدید گرمی اور جو کیا کہنا چاہیے کہ سخت موسمی حالات جس طرح کے پاکستان میں چل رہے ہیں، اس کی سارے معاملات کو دیکھ کر جو میٹھا پانی ہے اور فصلوں کی کاشت کے حوالے سے جو ڈیموں کی تعمیر ہے، اور جو نئی نہریں نکالی جانی ہیں چولستان میں اور بلوچستان میں، یہ سارے معاملات اس کانفرنس میں دیکھے جائیں گے۔ اس کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایک خصوصی ملاقات بھی طے ہے، جس میں پاکستان کی صورتحال، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور، جن میں خاص الخاص عمران خان اور PT کے خلاف یہ جو خوفناک ترین آپریشن کیا گیا اور انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں، وہ اس تناظر میں گفتگو ہوگی کہ آپ یہ سارا کچھ کر تو رہے ہیں، 20 جنوری کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال پوچھا جائے گا شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ جواب دیں گے کہ جناب میں تو 3 بار استعفیٰ دے چکا ہوں، اور نواز شریف تو 6 ماہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ ملک میں نئے عام انتخابات کروا دیں، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو رہے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے، عام انتخابات کے بعد کیسے معاملات طے ہوں گے، کون سے شعبوں کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرے گی، کون سے شعبوں کو عمران خان ڈیل کرے گا، کون سے شعبوں کو پارلیمنٹ ڈیل کرے گی، کون سے شعبوں کو حکومت ڈیل کرے گی، اور عدلیہ اور آئینی ترمیم کا کیا ہوگا۔ چونکہ یہ جو بنیادی ایشوز ہیں یہ طے نہیں ہو رہے، تو اس لیے بات آگے نہیں چل رہی۔ وہ کہیں گے یہ ساڈا تو کوئی قصور نہیں، اسی تے جناب ہاتھ کھڑے کیتے کھڑے ہیں۔ یہ ناظرین اندر کی خبر رکھنے والے کہہ رہے ہیں۔ اب سن لیں کہ جنوبی کوریا میں کیا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی ریاست مخالف سرگرمیوں کو سختی سے کچلنے کا اعلان انہوں نے قوم کے نام خطاب میں کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ناظرین اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ملک کے استحکام و سلامتی کے لیے خطرہ بن جانے والی سرگرمیوں کا صدر کچلنے کے لیے میں ملک میں مارشل لا لگا رہا ہوں، یہ اعلان کیا ہے جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے۔ ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں تھی، اس لیے با امر مجبوری ہمیں آئین کو معطل کرنا پڑ رہا ہے۔
नाज़रीन, बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर ने यह ऐलान आज रात गए यानी चंद मिनट पहले, ये जब हम वीडियो बना रहे हैं एक आध घंटा पहले ये ऐलान किया है, और ये ऐलान जो टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर किया गया। मुल्क में हंगामी हालत के नफाज का ऐलान भी कर दिया गया है और मार्शल लॉ भी लगा दिया गया है। योन सिक योल जो सदर हैं जनूबी कोरिया के मुंतखब सदर, उनका कहना है कि उनके पास आज़ाद और आइनी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इंतहाई इक़दाम का सहारा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों ने पार्लिमानी प्रोसेस को यरगमाल बना लिया है और ताकि मुल्क को बहरान में धकेला जा सके। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद जमहूरिया कोरिया को शुमाली कोरिया की कम्युनिस्ट कुव्वतों के ख़तरे से बचाने, शुमाली कोरिया की खुफिया तौर पर हामी, जनूबी कोरिया की रियासत मुखालफ नफ़रत अंगेज़ सियासी कुव्वतों का कला कमा करने और आज़ाद आइनी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्शल लॉ लगाने का ऐलान करता हूँ। जनूबी कोरिया के सदर ने अपने खिताब में ये नहीं बताया कि वो कौन से मखसूस इक़दामात करेंगे जिससे मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात टल जाएंगे। योन सिक योल ने मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ़ की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पेश की गई एक तहरीक का हवाला भी दिया जिसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है। हुकूमती बजट की तजवीज़ मुस्तरद करने के लिए अपोजिशन ने तहरीक पेश की थी और सरकर्दा जो अमेरिका के हामी इंतज़ामिया और अमेरिका की हामी हुकूमत है, इसका वो मुआवजा करना चाह रही थी जो अपोजिशन जमातें हैं। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि जो जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातें हैं उन्हें चीन, रूस और शुमाली कोरिया की मदद हासिल है, और जो मुल्क के आवाम हैं उनमें इन अपोजिशन जमातों को अक्सरियत हासिल हो गई है। वही सूरत हाल जो पाकिस्तान में है कि चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब जो खित्ते के ममालिक हैं, शुमाली कोरिया जो एशियाई ममालिक हैं, इनके लिए नरम गोशा रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुद पाकिस्तान के अवाम, इस हवाले से जो एक राय आमा है वो हमवार हो चुकी है कि अमेरिका हमें ग़ुलाम बना कर रखे हुए है और इसलिए हमें आज़ादी हासिल करनी चाहिए और अपने एशियाई ममालिक और एशियाई ताकतों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। वही सोच, वही पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी इमरान खान की है, वही जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों की है। वहाँ भी अवाम की जो अक्सरियत है वो अमरीकी हिमायती या हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उन्हें मजबूरन मार्शल लॉ नाफज करना पड़ गया है। यानी जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को काम हुआ वो आज जनूबी कोरिया में हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में ये 8 फरवरी का जो कुछ हुआ उसके बाद हालात कंट्रोल में नहीं आए और एक के बाद एक इक़दाम मज़ीद सख्त किया गया, आइन को पामाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट को पामाल किया गया और अब अवाम के जानो माल को पामाल किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ सिर्फ यही बात हो रही है, नया सीना गज़ट यही है कि अब ये सिस्टम नहीं चल रहा। शहबाज शरीफ आज नहीं तो कल इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे और मुल्क में या तो नए आम इंतखाबात होंगे या फिर सख्त तरीन एलानिया मार्शल लॉ नाफज कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान किसी डील पर नहीं आ रहे। आपका नाज़रीन क्या ख्याल है? क्या इमरान खान को कोई दरमियानी रास्ता देकर इस दलदल से मुल्क व कौम को निकालना चाहिए या इसी तरह डटे रहना चाहिए? क्या इस्टेब्लिशमेंट को इस दलदल से निकलने के लिए रास्ता देना चाहिए और कुछ यकीन दहानियाँ करवाकर एक आज़ाद और गैर जानिबदार आम इंतखाबात का तोहफ़ा ले लेना चाहिए मुल्क व कौम के लिए? इस हवाले से 2 राय हैं मुख्तलिफ, जो PTI के अंदर भी और मुल्क की जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनके अंदर भी। अब देखना यह है कि अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 क्या फ़ैसला करता है। आज उसने बात की है कि मेरे पास एक आखिरी कार्ड भी है, हो सकता है वो यही कार्ड हो कि वो किसी भी मौके पर अचानक इस्टेब्लिशमेंट को ओके कर दे डील कि हाँ जी ठीक है,
آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ شعبے آئندہ کے لیے آپ کے ہوئے، یہ شعبے پارلیمنٹ اور حکومت کے ہوئے، مل کر چلیں گے اور اتنا عرصہ پیریڈ ہم دے دیتے ہیں 5 سال کا یا 10 سال کا اس انتظام کے لیے، اس کے بعد پھر ملک حقیقی آئین کے مطابق چلایا جائے گا اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اسے واپس لے لیا جائے گا۔ اسی طرف بات جا رہی ہے ناظرین، جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے لیے ہم جلد لے کر آئیں گے۔ اس کے حوالے سے نئی ویڈیو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔